نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله مولانا العظيم. معزز برادر عزیز علامہ حافظ محمد امتیاز علی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد رفیق حنیف صاحب، اور ہمارے آج کے وہ خصوصی مہمان محترم محمد عابد معصومی صاحب ثنا خان رسول. معزز خواتین و حضرات، وقت کافی گزر چکا ہے اور مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے. حصول برکت کے لیے فقط 5-7 منٹ کچھ چیزیں میں اپنی جو ذہن میں ایک ترتیب گفتگو کی لے کے آیا ہوں اس پر اب کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ مناسب نہیں ہے، اور جب بندہ تھکا ہوا ہو اور خلودگی کا عالم ہو تو کچھ چیز بھی اچھی نہیں لگتی. مگر آج جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ذکر حضور غوث پاک کا ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، یہ ذکر ہم سے کروایا جا رہا ہے. کوئی بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. یہ محبت اللہ کی بارگاہ سے چلتی ہے اور فرشتوں سے ہوتی ہوئی، 7 آسمانوں سے ہوتی ہوئی خاص خاص دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ جو اہل دل ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ آپ یقین رکھیں، اس پر سینکڑوں احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد ہیں اور اس پر دلائل موجود ہیں. اس پر آپ یقین رکھیں کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے، اور جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں سرکار غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے، یہ آپ نام تو سرکار غوث پاک کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، مگر ان کے ذکر کی صورت میں آپ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ان ہستیوں نے اللہ کی محبوبیت میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے ذکر کے ذریعے رب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور رب کے ذکر کے ذریعے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو لہذا ہم فقط حضور غوث پاک کے ذکر میں مشغول نہیں ہیں بلکہ خود رب کائنات کے ذکر میں مشغول ہیں. اب دوسری بات، چونکہ بس 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے، یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے. میں بس انڈیکیٹ کر رہا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ مائدہ نے پڑھنے کے لیے بھیجا نا. کہاں پر؟ جی بولے کہاں پر بھیجا؟ آکسفورڈ بھیجا؟ اونچی بولے نا. کہاں بھیجا؟ بغداد شریف بھیجا. ایران سے جیلان جو آپ کا قصبہ گاؤں تھا، ایران سے آپ چل کر بغداد شریف آئے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. تو آپ کی جو ولایت کی بنیاد ہے وہ ہے صدق. جو ولایت کا دروازہ ہے وہ ہے ٹروتھفلنس. آپ کی ولایت اور آپ کا مقام و مرتبہ کس چیز پر ہے؟ صدق پر. صدق مقال. اگر ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ ایک چیز ہی سیکھ لینا
کہ ان کے سچے غلام بننے کے لیے ایک خوبی اپنے اندر پیدا کر لے، وہ کیا ہے؟ سچ بولے۔ سچ جھوٹ کو نکال دے اپنی زندگی سے۔ سچ کی اتنی برکت ہے کہ سرکار غوث پاک نے ڈاکوؤں کے سامنے جہاں پر شرعاً جھوٹ بولنا جائز تھا، آپ نے سچ بولا کہ میرے کپڑوں کے اندر کیا ہے؟ دینار ہے۔ انہوں نے تلاشی بھی لی، ملے بھی نہیں، پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گئے تو انہوں نے تلاشی لی اچھی طرح تو مل گئے۔ آپ نے خود بتایا کہ یہ ہے، لے لے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ تم اتنا یہ چھپا سکتے تھے، کیوں نہیں چھپایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے، جو بھی حالات ہو۔ اس سے سنگین حالات تو نہیں ہو سکتے۔ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ سارا کچھ لے لیا ہے اور پورے کام، آپ نے سچ بول رہے، حالات جو بھی ہو سچ بولنا ہے، میری ماں نے کہا تھا۔ اس جملے نے اس ڈاکوؤں کے سردار پر وہ اثر کیا، اس نے سوچا یہ بچہ ہو کر اپنی ماں کا کہنا نہیں ٹال رہا اور جھوٹ نہیں بول رہا، ہم نے ساری زندگی اپنے رب خالق مالک کا اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کبھی سچ نہیں بولتے۔ وہ پوری کی پوری جماعت ڈاکوؤں کی مسلمان ہو گئی، اور مسلمان تو تھی مگر توبہ طائب ہوئی اور اولیاء بنے۔ تو یہ سچائی کا کمال دیکھیں، اگر ہماری زندگی میں، ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں سچائی آ جائے تو کتنی برکت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ارادہ ہے سرکار غوث پاک کی محبت میں سچ بولا کریں گے؟ جی بولیں گے کہ نہیں؟ بس اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے، ایسا سچ بھی نہیں بولنا۔ ہم کہتے ہیں یہی تو ایسے دعوے دار ہوتے ہیں، میں بھی ہر وقت ہی سچ ہی بولتا، میں نے کہتا ڈرے میں، مگر ہم ایسا سچ بولتے ہیں جس سے اگلوں کی زندگی برباد ہو جائے۔ اگلوں کی، اگر ایسا سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولے تاکہ پتہ تو چلے کہ آپ ہے تو کیا خیال ہے؟ ایسا سچ جو دوسروں کی زندگی برباد کرے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ سچ وہ بولے جس سے لوگوں کی زندگی میں کمفرٹ آئے، آسانی آئے، اور آپ خود سچائی کے پیکر ہو۔ بندہ سچ بولتا بولتا اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس بندے نے ہر حال میں زندگی میں سچ بولا ہے، اب میرے کھاتے میں اس کا نام صدیقین میں لکھ دو، سچوں میں، اس کا شمار سچوں میں کر دو۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی کبھی وہ جھوٹ بھی بول لیا اس نے، مگر اس کا شمار اللہ کے ہاں سچوں میں ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے، ایک خوبی۔ اب دوسری، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والدین، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ مائدہ، آپ کے والد محترم کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ سیب والا واقعہ آپ نے سنا جی؟ پانی میں سیب آ رہا تھا تو آپ نے اٹھا کے کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس ایک سیب جو کہ آپ نے شک میں، شرعاً جائز تھا مگر دل میں شک آیا کہ ہو سکتا ہے اس پہ گرفت ہو جائے، اس پر گرفت ہو جائے، اور رب کے ہاں مجھے ایک سیب کا جواب دینا پڑا تو میں سارا کچھ دے کر بھی جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس شبے میں کہ میرے لیے یہ حرام تھا، اس شبے میں آپ نے سفر کیا اور جا کر وہ سارا واقعہ آپ نے، مگر اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ رزق حلال کی کتنی بڑی ضرورت ہے انسان۔ عقل حلال، صرف حلال کھانا، اور حلال کھانا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شراب کے پیسے آپ وہ سمجھے حرام ہے یا سور کا گوشت کھانا حرام ہے، نہیں، حرام کی بے شمار شکلیں ہیں۔ کسی کا حق مار کے کھانا، بہن بیٹیوں کا حق خصوص مار کے کھانا، یہ بھی حرام ہے، ان کو حق سے معلوم کر دینا۔
رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا کوئی حق آپ نے دبایا ہوا ہے اور دے نہیں رہے، اور جسٹیفیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی حرام، اسی طرح جیسا خنزیر کھانا حرام، جھوٹ بول کے کوئی بینیفٹ لینا، جھوٹ بول کے جس کے لیے آپ ایلیجیبل نہیں ہے وہ بینیفٹ کلیم کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ پھر ہم شکایت کریں کہ ہماری زندگی میں برکات نہیں اور عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ عقل حلال، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی نے، وہ ایک دیکھیے جن کو حلال کی قدر و قیمت تھی، ایک سیب کا حساب دینے کے لیے انہوں نے کئی سال جا کر باغ میں مالی کے طور پر کام کیا تاکہ میرا حساب یہیں پر ختم ہو جائے، اللہ کے حضور حساب نہ دینا پڑے، آرام۔ جب عقل حلال کھایا جائے تو پھر حضرت عبد القادر جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جو ہمیشہ سچ بولتی ہے، پھر اولاد جو عقل حلال کے نتیجے میں پیدا ہو، رزق حلال کے نتیجے میں پیدا۔ ہم شکایتیں کرتے ہیں، پتہ کبھی غور و فکر کیا کہ ہماری زندگی میں، ہماری ارننگز میں، ہمارے کھانے پینے میں کتنا حرام شامل ہوتا ہے؟ کبھی بیٹھ کے ان چیزوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شمار پلاننگز کرتے رہے، کبھی یہ بیٹھ کے سوچیں، اور ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی سوچیں بیٹھ کر، میرا شوہر جو کما کے آ رہا ہے، یہ میرے بھائی والد کما کے آ رہے ہیں، وہ ہماری خوشی کے لیے کہیں حرام تو نہیں لا رہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام تو نہیں لا رہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہو، بھوک سے مر جائیں مگر حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ، اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری بات آپ دیکھیے کہ رشتوں کی بنیاد انسان تقوی پر ہے، رشتوں کی بنیاد اللہ کا خوف ہو، اور رشتوں کی بنیاد تقوی و طہارت ہو۔ آپ کی والدہ مائدہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ اور آپ کے والد، آپ نے دیکھا نا انہوں نے حلال کا کیسے اہتمام کیا، اور آپ کی والدہ نے تقوی و طہارت کا کیسے اہتمام کیا، جب آپ کے والد ماجد یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسر تھے سیدنا شیخ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے صاحب کرامت اولیاء میں سے، باغ کی نگرانی پہ آپ کو لگایا اور پڑھ لیا نور بصیرت سے کہ یہ کون سی ہستی میرے پاس آئی جو سیب کا حساب دینے آئی ہے۔ ان کو اپنی تربیت میں رکھا، جب جانے لگے 2 سال 3 سال کی خدمت کے بعد آپ نے فرمایا ابھی آپ کی سزا ختم نہیں ہوئی، کہاں جا رہے؟ جیسے آپ کا حکم، ابھی ایک میری بیٹی ہے اس کے ساتھ شادی کرنی، جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی لولی ہے، چل نہیں سکتی، ٹھیک ہے شادی قبول کرنی، ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، تاکہ وہ ایک سیب کا حساب پورا ہو جائے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھا نہیں تھا، کچھ بھی قبول کر لیا تاکہ ایک سیب کا حساب یہاں پر چکتا ہو جائے۔ یہ زندگی جو 60 70 80 سال کی ہے یہ آسان ہے، اس کی تکلیفیں آسان ہیں آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں۔ تو جب آپ نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، وہ تو بالکل صحیح سلامت دلہن تھی، صحیح سلامت، آپ کمرے سے باہر آ گئے کہ یہ میری دلہن نہیں ہے، مجھے تو کچھ اور بتایا گیا۔ آپ نے اپنے سسر جان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے جو کہا وہ غلط نہیں کہا، میں نے آپ کو صحیح بتایا، میری بیٹی اندھی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی حرام اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، میری بیٹی گونگی ہے اس لیے کہ کبھی اس نے ناجائز کلمہ زبان سے نہیں کہا، کبھی کسی کی غیبت جھوٹ چغلی نہیں کی، میری بیٹی گونگی ہے اس نے کبھی غیر محرم کا کلام نہیں سنا، میری بیٹی لنگڑی ہے اس نے کبھی اس کے قدم حرام کی طرف چلے نہیں۔ یہ تقوی و طہارت کا پیکر آپ کی والدہ مائدہ، اور ادھر حلال کھانے والا وہ انسان حضرت ابو صالح، ان کا ملاپ ہوا۔ اس رشتے کی بنیاد کیا بنی؟ تقوی والا کیا بنا؟ کیا آج کل بھی ہم ایسے سوچتے ہیں اپنے بیٹوں بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے؟ جی کبھی سوچا؟ کیا سوچتے ہیں؟ گلیمرائز رشتے کرتے ہیں، دنیا کا جو کرشمہ ہے نا
وہ ہماری آنکھوں کو چندیا دیتا ہے، ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. بس جو آئے بیٹی وہ بس ایک چاند کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا، اس سے کم تو قابل قبول ہی نہیں. اور پھر جاب بھی ہو، گاڑیاں بھی ہو، جہیز بھی ہو، بڑا اعلیٰ خاندان ہو، اور اپنی شکل دیکھی نہیں کبھی شیشے میں. ایک طرف ڈیمانڈ اس طرح کی ہو، اور پھر بچیوں کی ڈیمانڈ، ہماری بیٹیوں کی، وہ بھی آسمان سے باتیں کرتی ہیں کہ جو لڑکا آئے وہ بھی اس طرح کا، اس کے نام کی میچنگ بھی ہو، فلاں بھی ہو، ایج میچنگ ہو، ہر چیز کی میچنگ ہے. اگر میچنگ نہیں ہے تو صرف تقوی و طہارت کی نہیں، دین داری کی نہیں ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں. پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں سنتے. ہم کس بنیاد پر رشتے کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، اور رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں. ماں کو اگر ننگے سر اولاد دیکھے گی، بیٹیاں دیکھیں گی، کبھی اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں. ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں، مطلب ہے کہ مسجد سے جو ہی قدم باہر رکھتے ہیں بچیاں سکارف اٹھا کے بیگ میں ڈالیں. کیوں؟ باہر ماں جو ننگے سر کھڑی ہے لینے کے لیے. کبھی آپ لوگوں نے سوچا، مرد حضرات نے، باپ حضرات نے، کہ یہ رشتے جن کی بنیادیں ہم بنا رہے ہیں آگے کس طرح کی نسل ہمیں ملے گی؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یہ نکات سمجھنے والے ہیں، اپنی زندگی میں ڈھالنے والے ہیں. اور آخری بات، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیر تھے، پیرانے پیر، پیرانے ولیوں کے ولی، تاجدار ولایت، سرکار غوث العظم. ان کی ولایت کی بنیاد علم تھی. کیا تھی؟ علم تھی. اور علم کے ذریعے انہوں نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی بیٹھ کے، اور مجاہدے نہیں کیے، کوئی اس طرح کے وہ نہیں کیا. علم کے حصول میں مجاہدہ کیا، اتنا علم حاصل کیا، اور علم کے راستے میں آنے والی تمام تر مشکلات کو برداشت کیا. فقر و فاقہ کاٹا، ہر شے رزق حلال جب تک نہیں ملتا تھا آپ کھاتے نہیں تھے، چاہے مہینے گزر جائے. یہ سارا کچھ برداشت کر کے علم حاصل کیا. علم حاصل کرتے 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 آپ فرماتے ہیں کہ ولایت کا جو سب سے بلند درجہ تھا وہ میں نے حاصل کیا بذریعہ علم، بطریق علم. آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ولایت اور جہالت کو اکٹھا کر دیا. ہم جاہل، جتنا بڑا جاہل ہو نا اس کو اتنا بڑا پیر مانتے، اس کو اتنا بڑا پیر. اس کے لیے خاص کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے شکل و شباہت خاص قسم کی چاہیے، جبہ کبا چاہیے اور رومال دستاریں چاہیے، کوئی پروٹوکول والے چند چیلے چاہیے. پیر بن گیا، کسٹمائزڈ پیر. مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیرانے پیر ایسے نہیں بنے، ولیوں کے امام ایسے نہیں بنے، وہ علم کے ذریعے بنے. اور ہم نے علم کو طلاق دے رکھی ہے. ہمارا علم کے ساتھ، پڑھنے لکھنے کے ساتھ تعلق ختم ہے. ہم پڑھنے نہیں چاہتے، نہ پڑھانا چاہتے بچوں کو. سرکار میں بس چند چیزیں، دو تین چیزیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. حضور دنیا میں بڑے بڑے پروفیسر ہوں گے، بڑے بڑے لیکچرر، استاد، پڑھانے والے، بڑے بڑے ماہر. مجھے کوئی ایک ٹیچر ایسا یا پروفیسر ایسا بتائیں جو ایوری ڈے 7 days a week، ایوری ڈے 13 ڈفرنٹ سبجیکٹ پر لیکچر دیتا ہو، اور 40 سال تک وہ پڑھاتا رہا. 40 سال تک، up to 40 years he used to teach the different subjects of deen. تفسیر کا درس، حدیث پاک کا درس، فقہ کا درس، تصوف کا درس، صرف و نحو کا درس، بلاغت کا درس، بڑے علوم کا درس. 13 سبجیکٹ آپ ہر روز پڑھاتے تھے اور 40 سال تک پڑھایا. اور ہر سال آپ کے مدرسے سے
3000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होते थे। आप देखें सरकार गौसे पाक का कितना बड़ा एहसान है। ये कोई नथु खैरे किसी मदरसे से वो फारिग नहीं होते थे, सरकार गौसुल आजम की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते थे। उनका मकाम उनकी शागिर्दों का उनके मुताबिक पर थे कि कैसे कैसे शागिर्द तैयार करके उम्मत को दिए, उम्मत की इस्लाह के लिए। इल्म का नूर आपने फैलाया, कहां तक फैलाया। और वो शागिर्द सिर्फ तहज्जुद गुजार नहीं होते थे, आलिम नहीं होते थे, बल्कि मुजाहिद भी होते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में लड़ने वाले जितने मुजाहिदीन होते थे वो ज़ुल्ग़ौसे पाक के शागिर्द होते थे, ज़ुल्ग़ौसे पाक के शागिर्द होते थे। तो इल्म की बुनियाद, हम इल्म से भी फारिग, और अगर किसी को इल्म की बात करते पढ़ने पढ़ाने की, उसको फौरन उसके मुंह पे 12 बज जाते, टाइम भी कोई नहीं। हम तो इतने मसरूफ हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं, किस चीज का टाइम नहीं, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, सरकार की हदीस पढ़ने का टाइम नहीं, हुजूर की सीरत पढ़ने का टाइम नहीं। मरना भी है हमने। सरकार ने अगर कब्र में पहली शाम पूछ लिया कि मेरे जो अखबार में थे उसमें से क्या कुछ पढ़ के आया, मेरी सीरत कुछ पढ़ी, मेरे बारे में क्या जानते हो, तो क्या जवाब देंगे। ये इल्म के बगैर नहीं आता। इन लोगों ने, इन हस्तियों ने जो मकाम पाए हैं बड़े बड़े, उसके लिए बड़े तपस्या किए, बड़ी मेहनतें की इल्म हासिल करने के लिए, और हम इल्म से उतने गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, जैसे इनको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, रिवीजन के लिए। नंबर 1, सिद्ध के मकाल, हमेशा सच बोले। सरकार गौसे पाक की अजमत, विलायत का दरवाजा इससे खुलता है। नंबर 2, अक्ल हलाल, रिज़्क़ हलाल की फिक्र करे, रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करे, उसकी कोशिश करे। लाखों करोड़ों ही क्यों ना आते हो झूठ बोलकर जी, और थोड़ा सा हेरा फेरी करके, वो लाखों करोड़ों इधर आपके सामने कितने लोग चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए। अक्ल हलाल। तीसरी बात, अपने रिश्तों की बुनियाद क्या है? तकवा। अगर घरों में सुकून चाहते हैं, बच्चों के रिश्ते कामयाबी के साथ चाहते हैं, तो उसको तकवा की बुनियाद करें। और चौथी बात, इल्म का हुसूल जो है वो मुमकिन बना। अल्लाह तबारक व तआला बरक़ात के दरवाजे खोल देगा, और सरकार गौसे पाक के कोई जिंदगी की सीरत की कुछ झलक हमें नसीब होगी अपनी जिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक दे। वमा अलैना।